نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، خفیہ سرگوشیاں کس کی سکھائی ہوئی ہیں؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ نساء کی آیت 114 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الہ یہ کہ کوئی شخص صدقے یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے نجوہ۔ قرآن کریم میں نجوہ کی بار بار ممانعت کی گئی ہے۔ نجوہ یہ ہے کہ کوئی گروہ اسلامی جماعت سے علیحدہ اور اسلامی قیادت سے علیحدہ کوئی بات سوچے اور اس کے لیے جمع ہو۔ اسلامی تربیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ اپنی تمام مشکلات اور مسائل کو لے کر اسلامی قیادت کے پاس آتے، اور اگر بات ذاتی ہوتی تو وہ تنہائی میں پیش کرتے تاکہ لوگوں میں بات پھیل نہ جائے، اور اگر بات ذاتی نہ ہوتی تو اسے اعلانیہ پوچھتے۔ اس پالیسی میں حکمت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے جماعت مسلمہ کے اندر کوئی بلاک یا گروہ نہ بن سکتے تھے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا تھا کہ جماعت کے کچھ حصے اپنی تصورات اور اپنی مشکلات کو لے کر الگ ہو جائیں۔ اسلامی سوسائٹی چونکہ ایک کھلی سوسائٹی تھی، اس لیے وہ آزاد اور پاک و صاف سوسائٹی تھی، اور اس سوسائٹی میں علیحدہ ہو کر راتوں میں مشورہ وہی لوگ کرتے تھے جو اس کے خلاف سازش کرتے تھے یا اس کے اصولوں میں سے کسی اصول کے خلاف جمع ہوتے تھے، اور یہ لوگ عموماً منافقین ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی نجوہ ہوا اس میں منافقین شریک رہے۔ اسلامی معاشرہ اس سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اس میں جن لوگوں کے پاس کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو، یا اگر کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی تجویز ان کے سامنے ہو، تو ان معاملات میں اسے قیادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن اس آیت میں قرآن مجید نے نجوہ کی ایک قسم کو جائز رکھا ہے۔ دراصل وہ نجوہ ہے نہیں، اگرچہ شکل نجوہ کی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ مثلاً دو اچھے اور نیک آدمی جمع ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں کہ کیا فلاں شخص کی مدد کے لیے یا فلاں کام میں روپیہ خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس شخص کو ضرورت ہے اور مجھے اس کی ضرورت کا علم ہے، کہ فلاں کام میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، آئیے یہ کام کریں، یا یہ کہ فلاں اور فلاں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، آئیے ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی انجمن یا سوسائٹی بھی بن سکتی ہے جو مشورہ کر کے کسی نیک کام میں باہم تعاون کر سکتی ہے، بشرطیہ یہ کام نہ نجوہ ہو اور نہ اسلامی نظام کے خلاف کوئی سازش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے سوا اس کے کہ اس نے نیکی کا حکم دیا ہو یا برائی سے روکا ہو یا اللہ کا ذکر کیا ہو۔ سنن ترمذی میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب اپنے سوہنے رب سے اپنے جانے انجانے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اے رب العالمین، تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہر گناہ سے جو ہم نے جان بوجھ کر یا بھول کر، چھپ کر کیے یا ظاہر ہو کر۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس گناہ سے جس کو ہم جانتے ہیں اور اس گناہ سے جس کو ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا
اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف تجھی سے ملتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر برائی سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یا اللہ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تو بہت بلند اور عظمت والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، کیا فرشتے بھی جنگ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔